بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کی نشست میں ہم تزکیہ نفس کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ تزکیہ نفس کیا ہے اور اسے کیسے کیا جائے۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک استاد نے ایک شاگرد کو ایک کاغذ کے چند ٹکڑے دیے اور کہا کہ بیٹا یہ دنیا کا نقشہ ہے، آپ اسے جوڑ کے لے آؤ۔ وہ شاگرد بیچارہ اسے لے کر تو چلا گیا، لیکن اسے نہ جغرافیے کا علم تھا، نہ سرحدوں کا، نہ شمال مشرق جنوب کا۔ وہ بیچارہ کافی دیر تک ان کاغذ کے ٹکڑوں کو الٹتا رہا پلٹتا رہا، لیکن اس سے کچھ بن نہیں پایا۔ تو اس نے کاغذ الٹتے پلٹتے اچانک اس کی نگاہ انسانی آنکھ پر پڑی۔ اس نے جب آنکھ کو دیکھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ جب یہ ایک آنکھ ہے تو اس کے ساتھ دوسری آنکھ بھی ہوگی، چونکہ انسانی جسم کا خاکہ اس کے ذہن کے اندر موجود تھا۔ تو وہ بجائے دنیا کا نقشہ جوڑنے کے وہ انسانی جسم کا خاکہ مکمل کرنے لگا۔ اب جب اس نے خاکہ مکمل کر لیا اور اسے پلٹا تو دوسری طرف دنیا کا نقشہ بھی مکمل ہو چکا تھا۔ پتہ اس سے یہ چلا کہ جب ایک انسان بنتا ہے تو دنیا بنتی ہے، اور جب انسان بگڑ جاتا ہے تو دنیا بگڑ جاتی ہے۔ تزکیہ نفس ہر مذہب کا، دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب آئے، تمام کے تمام مذاہب کی بنیادی اور اولین ترجیح رہی ہے۔ طریقہ کار میں اختلاف ہوا ہے، لیکن تمام مذاہب نے تزکیہ نفس پر زور دیا ہے۔ اب ہمارے بعض ساتھی کہتے ہیں کہ آپ حدود اور قیود کا نفاذ کر دیں تو معاشرہ خود بخود درست ہو جائے گا۔ بھئی میں ان کے نقطہ نظر سے اختلاف کروں یہ تو بہت چھوٹی بات ہے۔ قرآن ان کے نظریے سے اختلاف کرتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں تو وہ ان کے نبوت کا منشور بھی ساتھ مانگ رہے ہیں کہ کیا ہے کہ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ وہ کتاب و حکمت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کا تزکیہ نفس بھی کرے، کہ جب تزکیہ نفس ہوگا انسان تب بنے گا۔ آپ کسی انسان کو لیں اور کسی حال میں اسے بند کر دیں، اس کا تزکیہ نہ ہوا ہو، اس کی اصلاح نہ ہوئی ہو، تو اب وہ لاکھ دروازے بھی آپ بند کریں وہ ان کو توڑے گا اور گناہ کی طرف نکلے گا، وہ ان کو توڑے گا اور بغاوت کی طرف نکلے گا۔ لیکن یہی انسان جب آپ اس کی اصلاح کر دیتے ہیں، جب آپ اس کا تزکیہ کر دیتے ہیں، تو پھر یہ شراب کے مٹکے بھی خود توڑ دے گا، پھر یہ بازار سے گزرتے ہوئے بے حیائی کو دیکھ کر اپنی نظریں بھی خود جھکا لے گا، اور پھر یہ خود آ کے آپ کے پاس مطالبہ کرے گا کہ بھئی میرے معاشرے کے اندر یہ کمی ہے لہٰذا اس چیز کو لایا جائے، یہ کمی ہے لہٰذا اس چیز کو لایا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس تزکیہ نفس کا ماخذ اور بنیاد کیا ہے؟ تو وہ ہر دور میں دو چیزیں رہی ہیں، ایک تو کتاب اللہ اور دوسرے رجال اللہ۔ کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ رجال اللہ کی تشکیل ہوئی کہ وہ کتاب اللہ کی تعلیم لوگوں تک پہنچائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے ذمے عملی قیادت بھی لگائی گئی کہ وہ منشا خداوندی کے لیے رائے عامہ کو ہموار کریں، وہ قوانین کے نفاذ کے لیے، احکامات کے نفاذ کے لیے رائے عامہ کو ہموار کریں کہ کیسے لوگ اس بات کو قبول کریں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ چونکہ خیر اور شر قرآن کے مطابق کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس کے اندر خیر اور شر کو ڈال دیا، اس کی بنیاد میں ہم نے خیر اور شر کو ڈال دیا ہے۔ تو روز اول سے ہی یہ خیر اور شر اس کی زندگی کے اندر مقابل رہتے ہیں، کہیں جنگ کے میدان کی صورت میں، کہیں ادب کی صورت میں، کہیں کسی بادشاہ کے دربار میں، کہیں کس موقع پر، کہیں کس موقع پر، ہر جگہ یہ خیر اور شر آپس میں مد مقابل رہتے ہیں۔ یہ انسانی زندگی کے اندر ایک لازمی چیز ہے، اور ہر دور کے اندر مصلحین نے اس کی اصلاح کی کوشش کی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی اصلاح کا نتیجہ وہ نتیجہ خیز نہیں ثابت ہو سکے۔ انہوں نے اصلاح تو کی، لیکن ان کی اصلاح کسی معاشرے پر پوری طرح اثر انداز نہیں ہو سکی۔ وقتی طور پر ایک قوم اس نے اسے قبول کر لیا، وقتی طور پر ایک علاقے کے اندر ان کی اصلاح کے نتائج سامنے آنے لگ گئے، لیکن حتمی نتیجہ سامنے نہیں آ سکا۔ وہ کیوں سامنے نہیں آ سکا؟ پہلی وجہ تو اس کی یہ تھی کہ وہ جو اصلاح کرنے والے تھے ان کے مفادات کچھ اور تھے۔ اصلاح کے عنوان سے وہ اپنے ذاتی اغراض اور مقاصد کی تکمیل کرنا چاہ رہے تھے، جس کا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ ان کی جو اصلاح کی کوششیں تھیں وہ پوری طرح اثر انداز نہیں ہو سکی۔
لیکن تاریخ انسانی میں واحد ہستیاں وہ انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام کی ہیں کہ جن کی محنت سے پورا انسان اندر سے تبدیل ہوا. پوری انسانیت کی اجتماعی زندگی وہ اندر سے تبدیل ہوئی اور انسان اندر سے بدلا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے کہ آپ نے ایک جہد مسلسل کے ساتھ، ثبات قدمی کے ساتھ اللہ رب العزت کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ان کا تزکیہ کیا. اس کا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ مسجد سے لے کر بازار تک، مدرسے سے لے کر عدالت تک، اور گھر سے لے کر جنگ کے میدان تک پورے کا پورا زمانہ اس پر صبغت اللہ کا رنگ چھا گیا. یہ کس چیز کا نتیجہ تھا؟ یہ اس تزکیہ نفس کے لیے جو بنیادی چیزیں تھیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی اور تصحیح نیت وہ کار فرما تھی اس کے پیچھے، جس کا نتیجہ یہ سامنے آیا. آپ کسی اپنے معاشرے کے اندر بیٹھے ہیں، اپنے ہم نواؤں میں بیٹھے ہیں، ان کے سامنے بات کرنا انتہائی آسان ہے. اپنے موقف کے ہم نواؤں کو اپنی موقف پر، اپنی بات پر لانا انتہائی آسان ہوتا ہے. لیکن آپ سوچیں کہ جب سگے چچا کے ہاتھ میں پتھر ہو، اور جب اپنی قوم کی آنکھوں میں نفرت جھلک رہی ہو، اور قوم بھی ایسی ہو کہ جو رستے میں لیٹے ہوئے شخص کو اس کو اٹھانے کے بجائے اس کی ٹانگیں کاٹنے کو زیادہ بہتر سمجھتے ہوں، اور جو لباس یہ کہہ کر اتار دیتے ہوں کہ بھئی ہم نے ان میں گناہ کیا ہے. عجیب معاملہ ہے کہ گناہ نہیں چھوڑ رہے، لباس چھوڑ رہے ہیں. تو ننگا طواف کرنے کو جو تہذیب سمجھتے ہوں، تمدن سمجھتے ہوں، ایسے معاشرے کے اندر جب آپ اللہ رب العزت کی دعوت، اس کی توحید، اس کے اوامر، اس کے نواہی لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، اور جو موجودہ اسلامک سسٹم ہے وہ ان کے سامنے پیش کریں گے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ آپ تاریخ سے سمجھ سکتے ہیں بآسانی کے ساتھ. لیکن وہ معاشرہ تبدیل ہوا، وہ معاشرہ بدلا. کیوں بدلا؟ کہ اس معاشرے کی طرف جس پیغمبر کی تشکیل کی گئی تھی، اس کے لیے یہ منشور دیا گیا تھا کہ آپ نے اللہ رب العزت کی منشا کو پورا کرنے کے لیے رائے عامہ کو ہموار کرنا ہے. اور انہوں نے وہ ہموار کیا. اس کا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ تھے نہ جو رہبر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. تو محترم سامعین، اب ہم کیسے اس میں اپنا کردار ادا کریں؟ ہم تزکیہ نفس کے حوالے سے معاشرے کو کیسے تبدیل کریں؟ ہمیں اپنا کردار اس کے اندر کیسے ادا کریں؟ تو اس کے لیے کچھ شرائط ہیں. ہم اگر ان شرائط کو فالو کرتے ہیں تو نتیجہ بعین ہی اسی طرح سامنے آئے گا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر سامنے آیا تھا. وہ کچھ چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز جو ہمیں احادیث کے ذخیرے میں بھی جا بجا ایک بڑے عنوان کے طور پر نظر آتی ہے کہ تصحیح نیت ہو، کہ نیت ہماری محض اللہ رب العزت کی رضا ہو، اس کی مخلوق کی اطاعت اس انداز سے کہ وہ اللہ رب العزت کے احکامات، اس کے اوامر اور نواہی پر عمل کرنے والے بن جائیں. اس کے علاوہ ہماری کوئی ذاتی منفعت، کوئی ذاتی غرض، کوئی ذاتی مقصد نہ ہو تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اور دوسری چیز جو اس کے اندر سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم معاشرے کی نفس شناسی رکھتے ہوں، ہم معاشرے سے واقف ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، صحابی آتے ہیں کہتے ہیں اے اللہ کے رسول میں کلمہ پڑھوں گا مجھے کیا ملے گا؟ تو جواب ملتا ہے بھائی آپ کو جنت ملے گی. لیکن یہی سوال جب آ کر ابو جہل کرتا ہے کہ اے محمد مجھے بتائیے کہ میں کلمہ پڑھوں گا تو مجھے کیا ملے گا، تو جواب ملتا ہے کہ تمہیں دنیا کی سرداری ملے گی، سارے عرب قوم کی قبائل کی سرداری ملے گی، اس کے خزانے سارے تمہارے تابع ہوں گے، لشکر تمہارے تابع ہوں گے. سوال ایک ہے، جواب دو کیوں ہیں؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ جواب دینے والا معاشرے کی نفس شناسی رکھتا ہے. اور تیسری چیز کہ جو طلب رکھتا ہو ہم اولین ترجیح اس کو دیں، کہ جو طلب رکھتا ہے اس چیز کی، جو اس چیز کو لینے کی چاہت رکھتا ہے، ہم اسے نظر انداز نہ کریں. عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ سردار بیٹھے ہوئے ہیں عرب کے جو دور سے آئے، اور آپ انہیں اسلام کی تعلیم دے رہے ہیں، اسلام کے نظام کے حوالے سے ان سے بحث کر رہے ہیں. تو اب یہ چونکہ نابینا ہے تو نہیں دیکھ رہے کہ کون بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے سکھائیے، جو آپ کے پاس ہے وہ مجھے سکھائیے. تو اللہ کے رسول انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں اور ان سے گفتگو کرتے رہتے ہیں. تو فوراً اس بات کو محسوس کیا جاتا ہے اور بارگاہ خداوندی سے تنبیہ آتی ہے کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ. اے میرے محبوب، جب وہ قوم، وہ لوگ جو طلب صادق رکھتے ہیں وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان لوگوں کو ترجیح نہ دیجئے کہ جو بغیر طلب کے آپ کے سامنے آتے ہیں. تو یہ چیز کیا ہے کہ ہم طلب والوں کے پاس جائیں. اور اس کے بعد یہ راستہ چونکہ تزکیے کا راستہ انبیاء کرام کا راستہ ہے اور ظاہر انبیاء پر تکالیف آتی ہے.
آپ انبیاء کرام کی زندگی کو دیکھیے، کسی بھی پیغمبر کی، کسی بھی نبی کی زندگی وہ تکالیف سے خالی نہیں ہے۔ اگر کسی پیغمبر کو ثروت اور بادشاہی عطا کی گئی، انہیں اس کے اندر بھی آزمایا گیا ہے، باقی پیغمبر تو اپنی جگہ پر ہیں۔ تو آپ کے اندر یہ جذبہ ہو کہ آپ صبر کریں ان تکلیفوں پر، صبر کا مادہ ہو، انتقام کا مادہ نہ ہو کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ بھائی مجھ پر تو یہ تکلیف آئی ہے، چھوڑو میں یہ کیوں کروں، میں اس کی ایسی کی تیسی کر دوں گا۔ نہیں، آپ نے جب جس کام کا بیڑا اٹھایا ہے یہ بہت عظیم کام ہے، اس عظیم کام کے لیے ان عظیم لوگوں کی آپ نے ان کی زندگی سے رہنمائی لینی ہوگی، تب آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو معزز سامعین، ان چیزوں کو اگر ہم فالو کریں، ان چیزوں کو اگر ہم لیں، تو ہمارا معاشرہ حقیقی طور پر ایک پرامن اور اصلاحی معاشرہ بن سکتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنا تزکیہ کر کے پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔